بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 44 اور قصہ بیان ہو رہا ہے یعنی شداد لعین کا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے شداد لعین کا۔ ناظرین، اس کی ایک قسط آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں، یہ دوسری قسط ہے، مگر یہ ویلاگ نمبر ہے 44 یعنی 44 نمبر۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کی تصنیف یعنی مصنف ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ویلاگ نمبر 44 شداد لعین، اس کا بقیہ حصہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر کے دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواروں میں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کے اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل بربک بعباد ارم ذات العماد بعاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے، جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ فائدہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے اور پتیاں ان درختوں کی زمرد و سبز سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے سین میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھی، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کی کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1000 خواں میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرچ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی اور سونا کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درم و چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچاور، اور اس کے بے انصافی کا تو حساب کر اور اسے دفع کر۔
آہ فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی بمصداق اس حدیث کے قال النبی اتقو دعوت مظلوم فانہا مقبولہ، ترجمہ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ ماند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائیں، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعدا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 43 جو کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ آنے والا جو ویلاگ ہوگا وہ بیان حضرت صالح علیہ السلام کا ہوگا۔ یہ بیان یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبعوث ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ۔